بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو کلاس 9 فزکس۔ آج ہم کلاس 9 کے چیپٹر نمبر 1 کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، تو چلتے ہیں ہم اپنے چیپٹر 1 کی طرف۔ تو چیپٹر 1 ہے ہمارے پاس فزیکل کوانٹیٹیز اینڈ میئرمنٹ۔ تو ہم آج فزیکل کوانٹیٹیز اور میئرمنٹ اس چیپٹر کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فزکس کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فزکس کیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فزکس کیا ہے۔ تو فزکس ایک برانچ آف سائنس ہے، سائنس کی یہ ایک برانچ ہے جس میں ہم میٹر، انرجی، یا ان کے بٹوین ریلیشن کو فائنڈ کرتے ہیں۔ تو فزکس ہمارے پاس یہ ایک سائنس کی برانچ ہے جس میں ہم میٹر کو اسٹڈی کرتے ہیں اور انرجی کو اسٹڈی کرتے ہیں اور ان کے بٹوین ہم ریلیشن کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہم فزکس کیوں اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو فزکس ہماری روزمرہ زندگی میں بہت زیادہ یوز ہوتی ہے۔ لائک آپ نے یہ پیچھے ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ اسرائیل اور ایران وار جو جنگ ہوئی ہے، تو اس میں جو میزائل لانچ کیے گئے، تو وہاں میزائل کے اندر بھی ہم فزکس کا رول ہوتا ہے۔ جو ہمارے پاس یہ بجلی آتی ہے وہ کیسے آتی ہے، کیسے بنتی ہیں، تو اس میں بھی فزکس کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی فزیکل ورلڈ ہے تو اس کے اندر فزکس کا بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے۔ تو ہم اس کے انٹروڈکشن کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں انٹروڈکشن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وی آر لیونگ ان فزیکل ورلڈ، ہم ایک ایسی فزیکل ورلڈ میں رہ رہے ہیں جہاں ہم بہت سی چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں، نیچرل فنومنا کو آبزرو کرتے ہیں، اینڈ ایسے آبجیکٹ کو ہم آبزرو کرتے ہیں جیسے ہمارے پاس سن، سٹارز، مونس، اوشنس، پلانٹس، ونڈز، رین۔ تو پیپل ہمیشہ سے یہ کیوریس رہے ہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں کہ ان کی ریئلٹی کیا ہے، کہ یہ کیسے چیزیں ہو رہی ہیں، کہ جو سن سے لائٹ ہم تک پہنچ رہی ہے وہ کیسے لائٹ یہ نیچے ارتھ کے اوپر آ رہی ہے۔ اس طرح جو سٹارز ہیں، اس طرح جو مونز ہیں، اس طرح جو اوشن کے اندر جو واٹر فلو کر رہا ہے وہ کیسے فلو کر رہا ہے۔ تو اس طرح جو پلینٹس ہیں تو وہ کیسے سن کے گرد ریوالو کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کیسے ونڈز جو ہیں وہ موو کر رہے ہیں، اور یہ رینز کیسے بارش نیچے آتی ہیں اور کیسے بارش بنتی ہے۔ تو ہمیشہ سے لوگ ان چیزوں کے بارے میں کیوریس رہے ہیں کہ یہ کیسے چیزیں یونیورس کے اندر ہو رہی ہیں۔ تو دس ہیز سرٹن پیپل ٹو انویسٹیگیٹ دی فیکٹ اینڈ لا۔ تو جو لوگ ہیں وہ ہمیشہ سے ان کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اور ان فیکٹ کو دیکھ رہے ہیں، اور لا جو ورکنگ کر رہے ہیں ان دس ورلڈ، تو اس ورلڈ کے اندر جو لا ورک کر رہے ہیں۔ تو دس فیلڈ آف آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹ ٹو انڈرسٹینڈ۔ تو یہ جو آبزرویشن اور جو ایکسپیریمنٹ کیے جاتے ہیں انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے دی ورلڈ کو، تو یہی ہمارے پاس کہلاتا ہے سائنس۔ تو سائنس یہی ہے کہ جو ہم چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں اور اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں وہ ہمارے پاس سائنس کہلاتی ہے۔ تو سائنس میں بیسیکل چیزوں کو جو سائنٹسٹ ہے وہ آبزرو کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، تو وہ ہمارے پاس سائنس کہلاتی ہے۔ تو ایوری تھنگ ان آور لائفز از کلوزلی لنکڈ ٹو سائنس۔ تو ہماری زندگی میں ہر چیز تقریباً وہ سائنس کے ساتھ لنک ہے۔ اینڈ ڈسکوری میڈ بائی سائنٹسٹ، اور جو سائنٹسٹ نے جو ڈسکوری کی ہے تو وہ ہماری جو زندگی ہے اس کے ساتھ لنک ہے۔ لائک اگر بائی سائیکل ہے تو وہ بھی ہماری روزمرہ زندگی کے اندر بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے۔ اس طرح جو فین ہے، جو پنکھا ہے چلتا، تو
تو وہ بھی ہماری زندگی کے اندر بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے. اس طرح اے سی، تو اس طرح جو الیکٹریسٹی آتی ہے تو اس کا روزمرہ زندگی میں بہت زیادہ یوز ہے جو انسان یوز کرتا ہے. ان آرڈر ٹو obtain reliable result from ایکسپیریمنٹ، تو جو سائنٹسٹ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو اس سے جو رزلٹ یہ نکالتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دا پرائمری تھنگ از ٹو میک ایکوریٹ میئرمنٹ. تو جو سائنٹسٹ رزلٹ نکالتے ہیں تو اس کو سب سے پہلے جو ہمارے پاس جو چیز آتی ہے تو وہ آتی ہے ہمارے پاس ایکوریٹ میئرمنٹ. اگر ہمارے پاس ایکوریٹ میئرمنٹ نہیں ہوگی تو ہمارے پاس جو بھی رزلٹ آئیں گے وہ ہمارے پاس غلط آئیں گے. تو پہلا سٹیپ ہے کہ ہمیں جو سائنٹسٹ ہیں جو چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں پھر اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو ان ایکسپیریمنٹ کو جب وہ میئر کرتے ہیں تو پہلا سٹیپ ہمارے پاس آتا ہے کہ ہم نے کیسے میئرمنٹ کرنا ہے. اگر تو ایکوریٹ میئرمنٹ لیں گے تو ہمارے رزلٹ ٹھیک آئیں گے. تو فزیکل کوانٹیٹیز اینڈ دیئر میئرمنٹ ہیو آلویز بین دا میٹر آف انٹرسٹ فار سائنٹسٹ. جو فزیکل کوانٹیٹیز ہیں یعنی کہ ایسی کوانٹیٹیز جس کو ہم میئر کر سکتے اور میئرمنٹ وہ ہمیشہ سے سائنٹسٹ کا انٹرسٹ رہا ہے. وہ دے ہیو بین انویسٹیگیٹنگ ٹو امپروو دا میتھڈ اینڈ انسٹرومنٹ فار ایکوریٹ میئرمنٹ آف فزیکل کوانٹیٹی. تو سائنٹسٹ ہمیشہ سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایکوریٹ سے ایکوریٹ میئرمنٹ لی جائے. اس لیے وہ جو ایکوریٹ جو ہے ڈیوائس وہ انوینٹ کر رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ایکوریٹ میئرمنٹ لی جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہمارے پاس رزلٹ ہے وہ ایکوریٹ رزلٹ آئیں. تو چلتے ہیں ہم اپنے یہ ٹاپک جو ہمارے پاس فزیکل اینڈ نان فزیکل کوانٹیٹیز. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ فزیکل کوانٹیٹیز کیا ہوتی ہے اور نان فزیکل کوانٹیٹیز کیا ہوتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ وی ڈسکرائب ویریس نیچرل فنومنا، کہ ہم بہت سے نیچرل فنومنا دیکھتے ہیں اینڈ ہیومن بیہیویئر جیسے لو، افیکشن، فیئر، وزڈم، بیوٹی، لینتھ، والیوم، ڈینسٹی، ٹائم اینڈ ٹمپریچر. تو یہ جو میں نے بتایا لو، افیکشن، وزڈم، تو اس میں کچھ یہ جو آپ کو دیے گئے ہیں جو ہیومن بیہیویئر یا ایونٹ دیے گئے ہیں تو اس کو کچھ ایسی کوانٹٹی ہیں جن کو ہم ڈائریکٹلی میئر کر لیتے ہیں اور کچھ ایسی کوانٹٹیز ہوتی ہیں جس کو ہم ڈائریکٹلی میئر نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل یہاں پہ لینتھ تو اس کو ہم ڈائریکٹلی میئر کر لیتے ہیں. اس طرح والیوم ہو گیا، ڈینسٹی ہو گیا یا ٹائم، اس کو ہم میئر کر سکتے ہیں. اس طرح کچھ ایسی ہیں کہ جس طرح لو، افیکشن، فیئر، خوف، وزڈم، ذہانت، بیوٹی، خوبصورتی، تو ہم ان کو ڈائریکٹ میئر نہیں کر سکتے. تو وہ کہتے ہیں سم آف دیز میئر ڈائریکٹلی اینڈ انڈائریکٹلی بائی یوزنگ سم ٹول، یعنی کہ ان میں سے کچھ کو ہم ڈائریکٹلی میئر کر لیتے ہیں اور کچھ کو انڈائریکٹلی میئر کرتے ہیں بائی یوزنگ سم ٹول، یعنی کہ کچھ ٹول کا یوز کرتے ہوئے. لائک اگر ہمارے پاس ہے کہ ہم نے لینتھ فائنڈ کرنی ہے، کسی بھی چیز کی لینتھ فائنڈ کرنی ہے تو ہم میٹر رول کی مدد سے یا ہم جو ہے یہ میجرنگ ٹیپ کی مدد سے لینتھ کو فائنڈ کر سکتے ہیں. تو اسی طرح اگر ہمیں ٹائم جو ہے اس کو میئر کرنا ہو تو ہم یہ یوز کرتے ہیں واچ، تو اس کی مدد سے ہم واچ کو یہ ٹائم کو میئر کر سکتے ہیں. اس طرح ٹمپریچر کو میئر کرنے کے لیے تھرمومیٹر یوز کیے جاتے ہیں. تو اینڈ انسٹرومنٹ سچ ایز لینتھ آف آبجیکٹ، تو لینتھ آف آبجیکٹ کو میئر کرنے کے لیے ہم رولر کا یوز کرتے ہیں. اس طرح ٹائم ڈوریشن فائنڈ کرنی ہو تو ہم کسی کلاک کا یوز کرتے ہیں. اس طرح ہم نے ٹمپریچر جو ڈگری آف ہاٹنس ہوتی ہیں آف سم باڈی، کسی بھی باڈی کا، تو ہم اس کو میئر کرنے کے لیے ہم تھرمومیٹر یوز کرتے ہیں. تو فزیکل کوانٹیٹیز وہ کوانٹیٹیز ہوتی ہیں جس کو ہم کسی ٹول کی مدد سے یا کسی انسٹرومنٹ کی مدد سے میئر کر سکتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کہلاتی ہے فزیکل کوانٹیٹیز، جس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے لینتھ، والیوم، ڈینسٹی، ٹائم، ٹمپریچر ایکسیٹرا، تو ان کو ہم میئر کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس کہلاتے ہیں فزیکل کوانٹیٹیز. تو فزیکل کوانٹیٹیز کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ دا کوانٹیٹیز وچ کین بی میئرڈ بائی یوزنگ سم
टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन इसकी लिख देता हूँ। फिजिकल क्वांटिटीज यानी कि वो क्वांटिटीज जो मेजर की जाए। द क्वांटिटीज which can be the quantities which can be measured by using some tools and instrument। तो ये हमारे पास द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग सम टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट, ये हमारे पास कहलाती है फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल लेंथ, जिस तरह लेंथ है इसको हम मेजर कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास है टाइम, टाइम को भी हम मेजर कर। इस तरह हमारे पास है टेम्परेचर एक्सेट्रा। तो इस तरह ये जो क्वांटिटीज़ होती हैं ये हमारे पास कहलाती है फिजिकल क्वांटिटीज़, क्योंकि हम इनको मेजर कर सकते हैं। आगे हमारे पास अदर क्वांटिटीज कोटेड अबव सच एज लव, अफेक्शन, फियर, विजडम एंड ब्यूटी कैन नॉट बी मेजर्ड यूजिंग टूल एंड इंस्ट्रूमेंट। यानी कि ये ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिसको हम किसी टूल या किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से मेजर नहीं कर सकते। दे ऑफन परटेन टू परसेप्शन और इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑब्जर्वर। दे कैन बी डिस्क्राइब क्वालिटी। तो ये जो है मैंने आपको बताया, यानी कि लव, अफेक्शन, फियर, ये किसी चीज़ की क्वालिटी को बता रहे हैं, तो इसको हम मेजर नहीं कर सकते। और क्वालिटी आर कंपेयर्ड यूजिंग सम प्री डिटर्मिन क्राइटेरिया इंडिसेस और थ्रू सर्वे टेक्निक। तो ये हमारे पास कहलाते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसको हम मेजर नहीं कर सकते बाय यूजिंग सम टूल्स एंड सम इंस्ट्रूमेंट। तो ये हमारे पास कहलाते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी मोस्टली हेल्प टू अंडरस्टैंड एंड टू एनालाइज ह्यूमन बिहेवियर। तो ये इसकी डेफिनेशन है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी मोस्टली ये हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड करने में, एंड टू एनालाइज ह्यूमन बिहेवियर। तो ये ह्यूमन बिहेवियर को या ह्यूमन के इमोशन को या सोशल इंटरेक्शन को एनालाइज और अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं। तो ये हमारे पास कहलाते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो ये चैप्टर ही हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। तो इसमें हम देखेंगे ये फिजिकल क्वांटिटी से हमारा वास्ता पड़ेगा, तो ये पूरा चैप्टर ही आगे इसके ऊपर बेस करता है। तो आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक ये अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक को ताकि ये वीडियो पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।